والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ورفعنا لک ذکر. میں نہیں ذرا اچھی بولو جنہیں ٹائم ٹوم ویکھنا وہ چل جائے گل ساری. وہ کسی شاعر نے کیا کڑی 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 وال کی ویکھدا ہے, انہیں تو کچھ اور کیا سی پر اسی کچھ اور کہنے کڑی 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 وال کی ویکھدا ہے. سب کڑیاں حضور دے نہ کر دے اچھی کو یار سبحان اللہ. گل ساری بیان میرا شروع تے خطبہ بھی ہو گیا تے ہن ذرا تسی میرے ول ویکھو تے اپاں سارے مل کے سرکار ول ویکھیے کو سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ بولو سارے یار. سرکار کے لیے. کس کے لیے بنی ہے کائنات؟ کس کے لیے بنی ہے؟ کس کے ذکر کے لیے بنی ہے؟ تو ذکر کس کا ہوتا رہا, کس کا ہو رہا ہے, کس کا ہوتا رہے گا؟ آج ان کی بات کرنی ہے جن کے صدقے سے کائنات کھا رہی ہے. کو سبحان اللہ. کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے, کسی سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے, کسی سے بغض رکھتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے. خدا کی ذات کی قسم یہ ساری مخلوق تو مخلوق ایک طرف, ہم تو صدیق کو بھی صدیق اکبر مانتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم نے فاروق اعظم کو, عمر فاروق کو فاروق اعظم مانا تو سرکار کی وجہ سے, سرکار عثمان پاک کو ذوالنورین مانا تو سرکار کی وجہ سے, مولا حیدر کرار کو مشکل کشا مانا تو سرکار کی وجہ سے, مولا حسن کو سارے اماموں کا امام مانا تو سرکار کی وجہ سے, مولا حسین کو سید الشہداء مانا تو سرکار کی وجہ سے, غوث اعظم دستگیر کو سارے ولیوں کا سرکار مانا تو میری سرکار کی وجہ سے. گل ساری اچھی بولو. جدو تک تسی چاسنی کرانی تو میں بھی ایک چھڑنا کوئی نہیں. کو سبحان اللہ. تو پاشر نو کہہ دینا پا لا دے گیٹ نو تالا, تے ہن ساڈا پی گیا انہاں نال پالا. کون سبحان اللہ. گل ساری ہن صرف وہی ایتھے بچن والا جیڑی زبان تے ہوگا سرکار دا ذکر بالا. کون سبحان اللہ. ابو تعالیٰ کو سبحان اللہ. گل ساری سرکار دی ہے. خدا کی ذات کی قسم آج آپ کو بڑے بڑے رنگوں میں رنگنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. پترو رنگ کسے نہ نہیں رہے, رنگ مدینے والی سرکار. سبحان اللہ. کون سبحان اللہ. آج طرح طرح کے فتنے ہیں, تنازع ہیں, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کیسی بولی بولتا ہے, کوئی کیسی بولی بولتا ہے. جس کو دیکھو اس نے اپنی ہی دکانداری چمکائی ہوئی ہے. ہاں سچے لوگ بھی ہیں, پر یہ یاد رکھ لو نشانی یہ ہے کہ وہ وہی سرکار والے ہیں, کہ وہ وہی ہیں جو, ہاں کوئی شخص ہے, کوئی اس وقت سرکار کی محبت علیہ الصلوۃ والسلام سب سے ضروری ہے کائنات میں. خدا کی ذات کی قسم اللہ عز و جل جل شانہ نے جو سب سے بڑی نعمت پیدا فرمائی ہے وہ سرکار ہیں. کو سبحان اللہ. کائنات میں سب سے بڑی نعمت دونوں جہانوں میں سرکار ہے, پوری مخلوق کے اندر. اور سن لو سرکار کی محبت ساری کائنات کی جان ہے, اور جان کی بھی جان ہے وہ سرکار ہی کی ذات ہے. گل ساری. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ہم نے خدا کی ذات کی قسم سب کو مانا پر سرکار کی وجہ سے مانا. اس صدیق پاک فاروق پاک تو چھوٹے ہیں, نبی رسول پاکوں کو مانا تو سرکار کی وجہ سے مانا, یہ بھی چھوٹے ہیں. مدارج النبوت کے مصنف سیدنا شاہ عبدالحق محدث سے دہلی رحمہ فرماتے ہیں, خدا کی ذات کی قسم وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خدا کو جو اپنا خدا مانا ہے وہ بھی اس وجہ سے مانا ہے کہ وہ خدا میرے حضور یا اللہ جڑا ہاتھ چپ کے کہے نا انہوں سرکار کا دیدار ضرور عطا فرمائے. گل ساری بات ہے ہی ساری سرکار کی.
تم کیوں ڈرتے ہو؟ ہم نے ان کا ذکر کرنا ہے، خدا کی قسم آپ نے کہنا سرکار کا، کو سبحان اللہ۔ اچھا صاحب ذرا توجہ دے حضور ال کرو، دیکھو حضور دی توجہ ہوگی تو بیڑا پار ہو جانا، کو سبحان اللہ۔ ہم نے تو بنا بیان آل حضور بعد آنا، پہلو صحیح نکالو نہیں، کو سبحان اللہ۔ بلکہ بیان ہے ہی سرکار کا بیان، کون ہے سبحان؟ وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، سرکار کی بات نہ تو بیان نہیں ہوتا، کو سبحان اللہ۔ اور خدا کی ذات کی قسم میری آقا مولا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پاک فرماتی ہے، تم کسی مجلس میں بیٹھو تو اس میں خدا کا ذکر نہ کرو، سرکار کا ذکر نہ کرو، درود نہ پڑھو حضور پر۔ آپ رونا وہ لوگ ایسے ہیں ان کی گردنوں پر اوچڑیاں ہوں، گال ساری۔ ہاں حضور نے فرمایا میرا ذکر ہو اور کوئی مجھ پر درود نہ پڑھے، فرمایا اس شخص کی ناک کی خاک آلود ہو، کون ہے سبحان اللہ۔ اور جانا علیہ السلام نے فرمایا کو سبحان اللہ، کملا سرکار دے ذکر دی شان سنان لگا فے کو سبحان اللہ۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا کرتے حضور کی محبت اور عشق، خدا کی ذات کی قسم اپنے دلوں میں سیبوں میں بساتے، سرکار کی محبت کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی، اور اس کی وجہ سے کائنات کا مرتبہ اور مقام ملتا ہے، جو عزت والا ہے وہ سرکار کی وجہ سے، جو ذلیل ہوا وہ سرکار کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ خدا کی ذات کی قسم آج خدا کی پوری کائنات اگر عزت کرتی ہے تو وہ بھی سرکار کی وجہ سے کرتی ہے، کون ہے سبحان اللہ۔ اگر کسی کو اس پر تراجت کرتا تو کرے، اصلا کسی مولوی دا کلمہ نہیں پڑھیا، کو سبحان اللہ۔ اسی کسی ملا کسی پیر دا کلمہ، ہم نے تو مدینہ والی سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، اور انہوں نے فرمایا سنو خدا کی ذات کی قسم، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ یہ امام اہل سنت نے ایسے نہیں لکھا، جانا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے کئی کتابوں میں باخدا اس گناہگار آنکھوں سے یہ حدیث پڑھی، میرے پاس موجود ہیں وہ کتابیں۔ جانا نے فرمایا میرا خدا مجھے کہتا ہے محبوب لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر، لولا کلمہ خلقت الارض والسماء، لولا کلمہ خلقت البر والبحر، لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب لولا کلمہ اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو چاہے سورج کو پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو افلاق کو پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو خشکی اور تری کو پیدا نہ فرماتا، یہ سب نبی، سب رسول، یہ ساری ہستیاں، یہ سارے مقام والے، یہ ساری کائنات کے مخلوق اور محبوب کی صلاۃ سلام کیجیے۔ میں آپ کا خدا آپ کو بلاتا ہوں، اگر میں کچھ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو میں تیرا ہدایت میں رد ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گالا ساری خدا کی ذات کی قسم، کیوں نہ ہم یہ ذکر کریں؟ تو یہ ذکر کرنے سے ڈرتے ہو؟ حضرت آدم پاک کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اچھی تکوز رسول۔ حضرت آدم کی توبہ کس کے صدقے قبول ہوئی؟ حضرت نوح پاک کا بیڑا کس کے نام کے صدقے سے ترا؟ حضرت موسیٰ کا جو سمندر سے بیڑا پار ہوا ان کا جو قافلہ گزرا وہ کس کے صدقے سے گزرا؟ حضرت ہارون پاک کو اللہ نے جو عزت دی وہ کس کے صدقے سے دی؟ حضرت شیخ کی عبادت کس کے نام کے صدقے سے قبول ہوئی؟ حضرت موسیٰ پاک کی زبان میں جو شفاعت کی تو کس کے نام کے صدقے سے؟ کوچی کون ہے؟ سرکار کے صدقے سے۔ بتاؤ نا خدا کی قسم، ابو بکر صدیق ہوئے تو سرکار کے صدقے سے، عمر فاروق ہوئے تو سرکار کے صدقے سے، عثمان ذوالنورین ہوئے تو سرکار کی وجہ سے، علی حیدر کرار ہوئے، حسن و حسین کائنات میں جتنے نوجوان ہیں ان کے سردار ہوئے تو سرکار کی وجہ سے، سیدہ پاک سب خاتونوں کی جنت کی خاتونوں کی سردار ہوئی تو سرکار کے صدقے سے، سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ کے پیارے شہزادے غوث اعظم دستگیر سارے ولیوں کے امام بنے تو قدم سرکار کے صدقے سے۔ خدا کی ذات کی قسم، کائنات کا خوشہ خوشہ پھول کر دیکھو، اس کی حقیقت کو دیکھو، ہر چیز کی حقیقت میں تجھے نور محمد ہی نظر آئے۔ ساری
گل ساری خدا کی ذات کی قسم راوی ہے مولا علی کو سبحان اللہ، مولا مشکل کشا کو سبحان اللہ، جو علی والا ہے وہ بولے گا کو سبحان اللہ۔ ہم ہیں علی والے، خدا کی قسم میں آتا ہوں اس طرف یہ بات کریں گے آج، کیونکہ مسئلہ اب دور حاضر کی ضرورت ہے۔ ایک کالے کولے کوئی نہیں، پٹن چھٹن علی والا کوئی نہیں بنتا۔ علی والا وہ ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، اور پترو علی مولا کائنات اپنی نسبت انہی عطا فرماندے جے گلے دے وچ پٹا صدیق اکبر دا ہوئے، او نا سبحان اللہ، اور جس کے سر پر تاج فاروق اعظم کا ہو، اور جس کے گلے میں رومال سوانے گنی ذوالنورین کا ہو، پھر علی المرتضیٰ اسے اپنا ہاتھ دیتے ہیں، او نا سبحان اللہ۔ گل ساری سرکار مولا کائنات فرماتے جبریل ہیں، سرکار کی بارگاہ کو سبحان اللہ۔ جانے جانا امام الانبیاء تشریف فرما ہے، حضور کی خدمت اقدس میں جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا بھی سلام، تو تہاڈا رب بھی تانوں سلام فرماندا ہے۔ فرمایا جبریل کیویں آیا اج؟ جبریل آپ کیسے آنا ہوا؟ ان کی کو یار سبحان اللہ، پھر ایک باری کو سبحان اللہ، پھر ایک باری کو سبحان اللہ۔ جبریل پاک نے عرض کی، حضور نے جبریل کیسے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرا بھی سلام کو، اپنا بھی سلام کو، اور میرے محبوب سے محبوب جی آپ کو پتا ہے ہم نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ تو نا سبحان اللہ۔ سیرت النبویہ سید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی لکھی کتاب حوالہ دیتے ہیں، مولا کائنات سے راوی ہیں، آپ مولا کائنات فرماتے جبریل پاک کو جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتا کیسے حاضر ہوئے؟ عرض کی حضور آپ کا رب فرماتے محبوب جی آپ کو معلوم ہے ہم نے یہ زمین آسمان یہ چاند یہ ستارے یہ حورے یہ غلمان یہ سارے کے سارے کس لیے بنائے؟ حضور فرمایا جبریل جانتا میں ہوں پر واللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، کون سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، فرمایا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ جبریل پاک فرماتے ہیں حضور پھر آپ کا رب بھی فرماتا ہے، جبریل کیا؟ حضور آپ کا رب فرماتا ہے محبوب یہ میری چاند ستارے زمین آسمان یہ کہکشاں یہ چیل یہ پرند حیوانات و نباتات یہ ساری کی ساری مخلوق سب نبی سب رسول پیارے محبوب یہ جنت یہ فخر یہ سارے احکام و اخلاق یہ ساری کی ساری تخلیقات کہ میرے رب نے پیدا فرمائی ہے، اس کو پیدا فرمانے کا میرے خدا کا صرف ایک مقصد ہے کہ پوری کائنات کو پتہ لگ جائے کہ میری کائنات میرے محبوب کا مقام اور مقام، پوری کائنات کو پتہ چل جائے کہ میری بارگاہ میں تیرا مقام کیا ہے، کو سبحان اللہ۔ کرامتک و منزلکتک وہ منزل آکاتا محبوب جی تمہاری عزت میری بارگاہ میں کیا ہے، تمہارا میری بارگاہ میں مرتبہ کیا ہے، اسے بتانے کے لیے تو میں خدا نے دنیا کو تخلیق کیا۔ تو پھر تھی انہوں نے ذکر نہ کرو تو دکھ نہیں ہوں کون سبحان اللہ۔ خدا کی بندو تمہیں پتہ ہی نہیں گل ہی ساری سرکار دی ہے۔ آج لوگ کی نمازاں پڑھی ہوئی ہیں تو روزے پڑھے سمجھتے سی کامیاب، پتروں ہیں بھی کامیاب کوئی نہیں کو سبحان اللہ۔ ہاں علماء بیٹھے ہیں بات میری غور سے سننا، آپ پورے گاؤں کے اندر سارے علماء سے جاؤ کلے کلے کو جا کے پوچھو بندہ نماز پڑھتا ہوئے تو سرکار دی محبت کوئی نہ ہوئے بخشش ہو جوگی؟ بولو نا کون ہے سبحان اللہ۔ نماز نہ پڑھتا اچھا روزہ رکھتا ہوئے پر سرکار دی محبت نہیں بخشش ہو جوگی؟ نہیں ہوگی۔ روزہ رکھے گا اچھا بات سنو سوال سنو، روزہ رکھے گا سرکار کی محبت نہ ہوگی تو بخشش ہوگی؟ بولو اچھا پھر سنو، قرآن کی تلاوت صبح شام پڑھتا ہوئے 10 پڑھے صبح 10 دوپہر سے 10 شام بخشش ہو جائے گی؟ سرکار کی محبت کے بغیر ایک شخص ہے ساری زندگی زکات میں صرف کر دی، گاؤں کے ایک ایک بچے کو اس نے امیر کر دیا غنی کر دیا، بڑا مالدار ہے بڑا سخی ہے، بتاؤ سرکار کی محبت نہ بخشش ہو جائے گی؟ ارے ہر ملا کو بھی کہنا پڑے گا، یہ جو ملا جس پر اٹھاتا ہے بھاگ جاتا ہے گل سرکار نہیں گل نماز یہ ملکوں کے پاک ملا بدبختی اولاد سن خدا کی قسم خدا نے نمازوں کی حقیقت مصطفیٰ کو رکھا ہے، روحوں کی حقیقت مصطفیٰ کو رکھا ہے،
کائنات میں خدا نے اعلان کر دیا کہ جیسا مرضی عامل ہو جائے ذاتل ہو جائے شامل ہو جائے ذاتل ہو جائے عامل ہو جائے جیسا مرضی مطلب پاک جب تک تیری محبت اس نتیجے میں نہ ہوگی تب تک میں تیرا خدا اس کا ایمان قبول نہیں گل ساری کون ہے سبحان اللہ اترو قیامت والے گل ساری سرکار گل ساری سرکار گل ساری گل ساری سرکار گل ساری خدا کی ذات کی قسم پوری دنیا میں لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو بات کہتے ہیں کہ بات نماز کی ہے بات اعمال کی ہے سرکار کی نہیں بتائیں مجھے نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے کہ نہیں کون ہے سبحان اللہ اور پترو ایویں گلا کوئی نہیں فقیر فقیر ہی ہوں کو سبحان اللہ یہ فقیروں کی باتیں ہیں جو تجھے میں نے بتائی ہیں کون ہے سبحان اللہ یہ حضور کے کتے نے جو آپ کو عرض کی ہیں یہ استاد جی بیٹھے ہیں انہیں پوچھے یہ درس فقراء کا ہی ہے مولوی والا کوئی نہیں کون ہے سبحان اللہ ہاں یا وہ مولوی جسے کسی فقیر کی صحبت نصیب ہوئی ہے کو سبحان اللہ کہ پھر وہ مولوی نہیں رہتا ہے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد جب کسی شمس تبریز پاک کی خدمت میں مولوی آ جائے تو پھر وہ مولوی نہیں رہتا مولانا روم فرماتے ہیں پھر وہ مولائے روم ہو جاتا ہے کون ہے سبحان اللہ ہاں بتاؤ اس مولوی سے بتاؤ اس کو پوچھو بتا نماز پڑھنے والا جہنمی ہوگا کہ نہیں کون ہے سبحان اللہ روزہ رکھنے والا جہنم میں جائے گا کہ نہیں تلاوت کرنے والا جائے گا کہ نہیں طرح طرح کے ذاکر جائیں گے پر ذات خدا کی قسم کئی رہ جائیں گے جن کے دل میں نفاق ہوگا عبداللہ بن ابی پڑھتا تھا نمازیں تلاوت کرنے کتابیں کرتا تھا ذاکر تھا پر شیطان خدمت کرتا قرآن اٹھاؤ جانا علیہ السلام نے سب پر مدعو سے دعا فرمائی اپنا کرتا پاک اسے عطا فرمایا بتائیں کائنات کے مولوی مجھے جواب دیں وہ نمازی نہ تھا وہ روزے نہ رکھتا تھا اللہ کریم نے اس کو جہنم میں پھینک دیا جب حضور نے دعا فرمائی کسی حکمت کی وجہ سے تو خدا نے قرآن نازل فرما دیا کہ محبوب بات یہ ہے اور اس کے لیے دعا نہ کرو تو محبوب اور بے قدامی سب سے باقی اس وقت کے لیے دعا فرمائے گے کہ میں آپ کا خدا جس کی عظمت نہیں فرمائے گا بات یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی تو میں بخش دیتا اس کے دل میں میری محبت ہوتی اور میری محبت ہوتی تو میں بخش دیتا نماز نہ پڑھتا کہ بخشش تھی روزہ نہ رکھتا کہ بخشش تھی یہ کوئی عمل نہ کرتا بخشش تھی کہ محبوب تھی بات یہ ہے یہ بدبخت تجھ سے بخش سکتا تھا آپ ایک بار نہیں سب کے باپ کی دعا کرے تو تمہیں دیکھنا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کون ہے سبحان اللہ رسالت زیادہ زور لوٹے ہو نا خدا کی قسم مولا کائنات نالوں بڑے سرکار دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کل ساری خدا کی ذات کی قسم بڑی بات تھوڑا زور لگاتے ہو نعرہ حیدری پر کو سبحان اللہ آپ تھوڑا زور لگاتے ہو پر ان کا مقصد یہ نہیں تھا آپ کو کہنے کا کیا وہ زور ادھر لگاؤ نہیں پترو ہو تو مولا کائنات نے جنہ زور ہے ایک تو بوتا اپنے پیر تے لایا کرو کو سبحان اللہ اس سے زیادہ اپنے پیر پر لگایا کرو ہاں میں نے کچھ سلسلے دیکھے ایک بندے نے مجھے اعتراض کیا حضور شادی آیا بندہ گل وچوں گل نکلی سنو کو سبحان اللہ ایک بندہ میرے پاس آیا کہتا شادی آج ایک محفل جگہ ہاں جی عجیب جی کیفیت دیکھی میں کیا ہوگا حضور میں گیا میں نے دیکھا وہ ان کے پیر صاحب آئے جی بندے اٹھے جی اللہ کا ذکر شروع کر دیا یا ذکر کو شروع کر دیا اور وہ آئے وہ جی میں نے دیکھا بندے سامنے جاتے ہیں تڑپتے ہیں پھڑکتے ہیں اپنے گریبان پار دیتے ہیں قمیض پھاڑ دیتے ہیں میں تو پھر کون ہے سبحان اللہ شادی ہے کہ میں کہا پترا تین عشق ہوئے تے پھیرا کون ہے سبحان اللہ میں کہا پترا تین عشق لگے تے پھیرا
ہائے من اٹ گیا اے عشق کی جانے راہ دے نال من اٹ گیا بے پرواہ دے نال کون اے شاہ حسین علیہ رحمہ کی کافی ہے اور کبھی پڑھنا ساری تو مزہ آ جائے نا آئے ہے کبھی حسین فقیر نے مانا کبھی ان کی پڑھنا تو صحیح کون سبحان اللہ پر ایک گل سمجھ لو فرمانے پتروں من اٹ گیا بے پرواہ دے نال عشق کی جانے راہ دے نال جب عشق ہو جائے تو پھر قمیضیں کیا ادھر جگر پھٹ جاتے ہیں کو سبحان ادھر کلیجے چل جاتے ہیں گردنیں کٹ جاتی ہیں پر میں ایک بات کہتا ہوں او مسلمانوں تجھے کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا خدا کی ذات کی قسم مرشد کے نام پر تم چھلانے لگاؤ میرا حیدر کرار کے نام پر تم چھلانے لگاؤ جناب صدیق اکبر پاک کے نام پر تم کچھ لو پر سرکار کا نام آئے دل رہ جاؤ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری محبت میں صداقت نہیں ہے خدا کی ذات کی قسم سب سے بڑھ کر جو کائنات میں محبت کے لائق ہستی ہے وہ ہستی صرف میرے مصطفیٰ کی ذات کون سبحان اللہ تیرے پیر کا نام آئے تو 10-10 فٹ کے چھلانگ لگائے مولا کائنات کا نام آئے تو 12-12 فٹ اچھلے میں کہتا ہوں اچھل ہم کم اچھلا ہے تیری تو نور نکل جائے تیرے معشوق کا نام ہی ہے کون سبحان اللہ پر یہ بات یاد رکھو مرشد کا تذکرہ ہے ان کو سبحان اللہ مرشد کا تذکرہ ہے تو واہ واہ مرشد کا تذکرہ ہے تو کمال کر دی جب مرشدوں کے مرشد کا تذکرہ کون سبحان اللہ کیوں ساجی پھر کیسا بھڑکنا چاہیے تھا کون سبحان اللہ گیا ہوں میں کئی محفلوں میں خدا کی قسم ذکر کرتے 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 میں نے ایسی بابا صاحب کا ذکر کیا بابا فرید ساری محفل نے سبحان اللہ کا میں پریشان نہیں ہوا میں کہا شکر رہا چلو سرکار دی کسی نسبت ہی محبت ہے کو سبحان اللہ پریشان ہوا کہ پہلے سرکار کے نام پر بولے نہیں خوش کی ہوا میں کہا چلو کسی نے مان دے یا منکر نہیں کون سبحان اس کی وجہ پتا کہ اس کے گلے میں کوئی پٹا ہو نا کسی کے گلے میں کوئی پٹا ہو تو پھر وہ کھینچ لیا جاتا ہے یا کھنچوا لیا جاتا ہے تو جیسے کتے دے گل پٹا ہی نہ ہوئے تو کون ہے سبحان اللہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہی نہ ہو پھر وہ قابو میں ہوتا جس جانور کے گلے میں پٹا تو ہم سرکار کے کتے ہیں کہ نہیں تو نہ سبحان ہاں سیدنا صدیق اکبر جانے جانا کے بھی سیدنا صدیق اکبر کے بھی آقا امام الانبیاء کے کتے ہیں کہ نہیں سیدنا صدیق و فاروق و عثمان و مولا حیدر کرار کے مولا حسن و حسین کے ماجان سلام اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ محترم طاہرہ معمورہ منورہ عظیمہ کریمہ عالیمہ فاضلہ لگتے جگر مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ کے کتے ہیں کہ نہیں اپنے مرشد کے حضور غوث پاک کے کتے ہیں کہ نہیں ہر پیر پیغمبر بزرگ کے کتے ہیں کہ نہیں اپنے مرشد کریم کے کتے ہیں کہ نہیں مجھے ایک بات بتاؤ پھر پٹا تو کتے کے ہونا ضروری ہے ہونا سبحان اللہ تے پترے ایک گل سن لے یاد نال جس کتے دے گلے چ پٹا نہ ہوئے نا انہوں حکومت شوٹ کروا دیندی ہے تو ہونا سبحان اللہ جب کتے زیادہ ہو جائیں نا ہلک جائیں اس مثال کو سمجھنا اور کو سبحان اللہ اور کوئی بندہ اپنے پر نہ لینا با خدا میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا سب سے پہلے اپنے لیے پھر سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بات یاد رکھنا جب کتے ہلک جاتے ہیں نا اور زیادہ ہو جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے لگتے ہیں رستے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اس ملک کی گورنمنٹ اعلان کرتی ہے جاؤ کتے زیادہ ہو گئے قطار سے نکل گئے ہلک گئے ہیں ایسا کرو بٹک گئے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں نقصان پہنچائیں گے جو جہاں جہاں نظر آتا ہے اسے فیر مار دو اور جب وہ چلنے لگتے ہیں تو کہو رک جاؤ ایک بات سن لو جی کیا حکم ہے کہتے سن لو کتا جیڑا بھی دکھے مار دیو پر یاد رکھو جدے والے وچ پٹا ہوئے انہوں ہاتھ نہیں لانا کون سبحان اللہ جس کے گلے میں پٹا ہو اس کی طرف دیکھنا نا یہ گورنمنٹ آف پنجاب سے کہتے ہیں ارے جو بھی کتا ہے اگرچہ وہ جرمن شافٹ ہو اگرچہ وہ بلڈریا ہو وہ 10 لاکھ کا ہے وہ 15 لاکھ کا ہے اس کو شوٹ کا حکم پر گلی میں موڑی پر پھرتے ہوئے اگر کسی کتے کے گلے میں پٹا دکھ جائے تو اس کو کیوں نہیں ماننا اس کا صحیح ہو اگر جرمن شافٹ ہے اگر جن سے مرضی پیتا ہو اس کے گلے میں پٹا نہیں تو سمجھ آئی کہ نابادشاہ ہے جس گلے میں تین پٹا نظر آئے اگر روڑے پڑنے گئے معاف کرنا سمجھ لینا اس کے
پیچھے کوئی مالک ہے؟ کون ہے؟ سبحان اللہ. کیوں استاد جی گل ساری تے پترا جے پٹے مدینے والی سرکار دا ہوئے کون ہے؟ سبحان اللہ. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. ہاں میرے آقا کی بات ہے ساری گل ساری. سلام حضور کی ذات اطہر پر بے شمار درود و سلام، بے شمار درود و سلام ذات جانے جانا پر. اور حضور کی ذات اطہر کے بعد کو سبحان اللہ، کو نا سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ. میری طرف توجہ کرو، آنے والے نے آنا ہے، جانے والے نے جانا ہے. ہم بھی دنیا میں ہیں، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، پر خدا کی قسم کامیابی اسی کا مقدر، اسی نے اپنا مقدر پانا ہے جس نے مدینے والی سرکار کا ترانہ گانا ہے، جس نے سرکار کا پرچم لہرانا ہے. کونا سبحان اللہ. تو جس نے سرکار کی محبت کو پانا اور پھیلانا ہے اسی کے لیے کامیاب. کونا سبحان اللہ. گال ساری بہت درود و سلام جانے جانا علیہ السلام کی ذات اطہر پر. اور میں قربان جاؤں جنہیں سرکار ہمارے لوگ سنو ساری امت دے وچ سارے نو افضل جو شخصیت ہوتا نام ابو بکر ہے. اچھی کون ہے؟ سبحان اللہ. ایویں ٹلے نا پترو بولو ابو بکر نو کٹ دو تے باقی سارے نو مان لو تے سرکار تک بندہ پہنچ سکدا کون ہے؟ سبحان اللہ. یوں فاروق پاک و عثمان پاک و مولا حیدر کرار کو لے لو کو سبحان اللہ. میں نے بھائی اشرف کو کہا تھا میں کہ نات کا دومی وڈے رہے نا ٹائم نہ لا دو مینوں پتہ عوام دا ہن دسو ہونا. سبحان اللہ. یہ ہمارے گاؤں میں مختصر والا کام بہت آگے ہو گیا. میں نے بتایا میں نے کہا میں تھوڑا سا لیٹ ہوں، آپ ایسا کہ انہوں نے مینوں کہا پی دی تیاری چنگی کرے چاسا جی. وہ خدا کی قسم اثر کے بعد کا بیٹھا ہوں، یہ لڑکا ایک گواہ ہے، اس سے پوچھ لو کوئی 10-12 کتابیں میں اس وقت سے پڑھ رہا ہوں بھی الحمدللہ میرے سامنے. اثر کے بعد کا بیٹھا ہوں، ابھی عشاء کے بعد بھی پڑھتا ہوں کو سبحان اللہ. تو پتروں میں پڑھ کے آیا جڑیاں نا میں تانوں سنا کے جانی ہے کو سبحان اللہ. اب دیکھو تنویر بھائی کسی دی روح تا نہیں نکل گئی. پڑھو نعرہ تکبیر، سرکار دی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اکھڑی ٹھنڈک میرا چین یا حسین یا حسین، اکھڑی ٹھنڈک میرا چین ہاتھ اٹھائے یا حسین یا حسین، اکھڑی ٹھنڈک میرا چین یا حسین یا حسین. گل ساری سرکار گل ساری سرکار دی. بے حد درود و سلام جانے جانا کی بارگاہ میں اور سرکار کی ذات اطہر کے بعد بے حد درود و سلام اس ذات پر جنہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی کہتے ہیں کو سبحان اللہ. ان کے مقام کے کیا کہنے. آج 2 ٹکے کے لوگ نہ بندے کو کلمہ آتا ہے نہ اذان آتی ہے، اذان بھی نہ آئے، کلمہ بھی نہ آئے، استنجا بھی نہ آئے تو بونکے سینہ صدیق اکبر کی شان میں جو خلیفہ اول ہے کونا سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم امام دامغانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اٹھاؤ نزہت المجالس کو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں امام دامغانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لوگوں سنو ابو بکر اسلام کا تاج ہے کونا سبحان اللہ. امام دامغانی ان کی باتوں پر کروڑوں سلام درود حضور کے بعد جنہیں ابو بکر عمر عثمان و علی کہتے ہیں. فرماتے ہیں ابو بکر اسلام کا تاج ہے، عمر اسلام کا لباس ہے، عثمان اسلام کی زینت ہے اور مولا حیدر کرار اسلام کا طبیب ہے کونا سبحان اللہ. جانے جانا علیہ السلام کے پیارے صحابی سینہ عبداللہ ابن مسعود کو سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی ذات کی قسم یہی لفاظ وہی فرماتے ہیں. فرماتے کیا ہے جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اسلام کا تاج اور عمر اسلام کا لباس، عثمان اسلام کی زینت اور میرا علی تو حیدر کرار تو اسلام کا طبیب ہے. اور آپ علیہ السلام نے وہاں لوگوں سنو ابو بکر میری آنکھ ہے اچھی کو سبحان اللہ. اب آپ نے ساتھ دینا ہے تو میں جلدی جلدی سنا دوں گا کو سبحان اللہ. اب ذرا تھوڑی دیر جا کے سن لو پھر تاری جان چھڑ دینی اچھی کو سبحان اللہ. جانے جانا علیہ السلام نے ابو بکر میری آنکھ، عمر میرا پیر، عثمان
فرمایا عثمان میرے کان ہے، فرمایا علی میری روح ہے۔ کون سبحان اللہ۔ ان چاروں کے کیا کہنے ہیں؟ سرکار فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے، عمر میرے کان پیٹ ہے، عمر عثمان میرے کان ہے، اور علی میری روح ہے۔ اور جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تم پر فرض کر دیے گئے، اسی طرح ابو بکر، عمر اور عثمان کی محبت بھی تم پر فرض کر دی گئی۔ جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، میرے آقا علیہ السلام کی خدمت ہے، بارگاہ مصطفیٰ ہے، سیدنا ابی بن کعب حاضر ہے۔ عرض کی میں نے سورۃ العصر کی تلاوت حضور کی خدمت میں کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ آپ فرماتے ہیں اس کی میں نے تفسیر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان۔ کون سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، وہاں ابئی والعصر سے مراد والعصر سے مراد زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد میرا ابو بکر ہے۔ آمنو سے مراد کیا ہے؟ میرا ابو بکر۔ آمنو سے مراد میرا ابو بکر ہے، صالحات سے مراد میرا عمر ہے، بِصَوْبِ الْحَقِّ سے مراد میرا عثمان ہے، وَتَوَابِ الصَّبْرِ اس سے مراد میرا علی ہے۔ کون سبحان اللہ۔ ان علی کے کہ حضور جانے جانا علیہ السلام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم۔ سبحان اللہ۔ تو علی بھی بابو ہاتھ سنا ہے، یہ بھی سنو، کو سبحان اللہ۔ یہ بھی بڑا دھوکہ ہے، یہ سناتے ہیں، یہ نہیں سناتے جو میں سنانے والا ہوں، کو سبحان اللہ۔ جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، یہ دو روایتوں، دو کتابیں ابھی میرے پاس مجھے جہاں پڑھی ہے وہ مجھے موجود، زینت المحافل میں موجود، السوائق المحریقہ میں موجود، بلکہ تیسری کتاب کرامات شیر خدا میرے مرشد کریم سیدی امیر اہل سنت مجدد وقت کون سبحان اللہ اور کلندر وقت اس وقت کے غوث جنہوں الیاس ستار قادری کہندے آ، انہوں نے اپنی بڑی مایا نات تصنیف کرامات شیر خدا میں لکھی۔ کیا فرماتے ہیں؟ جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ اور لوگوں سنو، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے۔ ارے سن لو، اس پورے شہر کا جو دروازہ ہے وہ میرا علی۔ خدا کی ذات کی قسم کنز الایمان اٹھاؤ، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے ہیں، ان کی زبان کو پکڑو، کھینچو، مڑوڑو، ان کے گلے میں پڑا ڈال کر پوچھو بتاؤ بدبخت کے بچوں، اگر تم سیدنا امیر معاویہ کو بولتے ہو تو اس حدیث کا جواب کیا بنے گا؟ اسی حدیث کے آخر میں کنز الایمان مجمع الزوائد کو دیکھو، ان حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار کریم نے فرمایا میں علم کا شہر، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیواریں، عثمان اس کی چھت، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور سن لو، اس دروازے کو جو کنڈی لگی ہوئی ہے اس کنڈی کا نام علی نے کہا دیا۔ سبحان اللہ، کون سبحان اللہ، گل ساری کون سبحان اللہ۔ اور خدا کی ذات کی قسم ان کے مقام کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں، کون سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنو، آپ علیہ السلام کی کیا کہنے اس ابو بکر عمر عثمان علی کے؟ جانے جانا علیہ السلام نے لوگوں سنو، آپ کی حدیث کی شرح میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں، پر سائیاں دیتی کو سبحان اللہ، کون سبحان اللہ۔ ہمارا میرے چارے صحابہ مثل نماز ہیں، کو سبحان اللہ، کون سبحان اللہ، اور پھر کو سبحان اللہ۔ وہ پتر جیڑی مانتی نمازہ پڑھ لو، انہیں چوہ تو بغیر نماز ہے، انہیں چوہ تو بغیر قرآن ہے، گل ساری سرکار کی۔ جانے جانا امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم النبیین آخر الانبیاء علیہ السلام مختار کل دانہ کل، کون سبحان اللہ۔
اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام میرے آقا حضور علیہ السلام جانے جانا ناس پر ہیں، آپ کا درہ رحمت ہوتے ہی جوش و موج میں ہیں۔ آپ علیہ السلام میرے آقا آخر الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میری طرف توجہ کو سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کی مثال نماز میں مثل تکبیر اولیٰ ہے، ابو بکر کی مثال نماز میں مثل تکبیر اولیٰ ہے، عمر کی مثال نماز میں مثل قرات ہے، عثمان کی مثال نماز کے اندر مثل نبی ہے۔ ہدایت جب چوکتا ہے کہ میرا یار ہے، کہ میرا پیار ہے، کہ میرا محبوب ہے، کہ میری روح ہے، جسے علی کہتے ہیں، وہ سنو ابو بکر تکبیر اولیٰ، عمر مثل قرات، عثمان مثل رکوع، علی نماز میں سجدے کی مثال ہے۔ نا پترا سبحان اللہ چار سو شہرے ہیں تیرے چاروں کے کون ہاں کون ہے سبحان اللہ تیرے کو سبحان اللہ سروے جڑ کر میرے امام اہل سنت کہتے ہیں یا رسول اللہ سروے جڑ کر تیری کہزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے کرتے کرتے کیا کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سیر شہرے ہیں تیرے چاروں کے اے سنو امام محمد رضا کیا ہے عرض کرتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ رضا ارے ایسے آقاؤں کا بندہ رضا چار سیر شہرے ہیں روڈ والے ہیں میری سرکار ہمارا رضا نے حق نہیں ہمارا رضا نے گلت پٹا مدینے والی سرکار چار یارن ابو بکر و عثمان حیدر کرام سیدہ پاک مولا حسن حسین دا پٹا ائمہ اہل بیت اطہار پاک اس سے عزیز دستگیر دا پٹا ہے کونا سبحان اللہ اور ان کے بعد سلام اس پاک ذات پر جنہیں سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ محترہ مطہرہ منذرہ منورہ عظیمہ کریمہ عالمہ فاضلہ پیکر شرم و حیا بنت مصطفیٰ لخت جگر مولا مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کونا سبحان اللہ تیرے کو سبحان اللہ اکمالی تیرے کو سبحان اللہ میں نے کہا بندہ تجھے بات سمجھانے کے لیے بتاتا ہے اور وہ دوسرا رافضی کہیں ہے وہ بدبخت کی اولاد اس روایت سے کسی اور نام سے بیان کرتا ہے میں دونوں پر لگا کر کہتا ہوں دوست کے محفلے قبیلے سرکار ہی گئے ہیں پر بات کچھ اور ہے تجھے پتہ نہیں کہتے ہیں سرکار اگر بڑے ہیں تو پھر سیدہ پاک کے آنے پر کیوں کھڑے ہوئے میں نے کہا بدبخت کی اولاد تجھے محبت کا معنی ہی نہیں پتا سن لے جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر بندے کے بڑے انداز ہوتے ہیں تو اتنا محبت سچی ہوئے کہ انداز اندروں آپ ہی نکل دینے محبت سچی ہو تو انداز خود بخود نکل آتے ہیں اجاگر ہو جاتے ہیں بات یہ ہے جب سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شان اس سے بڑھ کر میں تجھے اور کیا بتاؤں خدا کی ذات کی قسم سرکار جلوہ دار ہو سارے نبی ہو سارے رسول ہو اگر آدم بھی ہو اگر موسیٰ بھی ہو اگر عیسیٰ بھی ہو اگر نوح بھی ہو اگر شیخ بھی ہو اگر لوط بھی ہو اگر یحییٰ بھی ہو اگر زکریا بھی ہو اگر سارے نبی رسول ہو سرکار آگے یہ سب نبی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں کائنات کھڑی ہو جاتی ہے اور میں قربان جاؤں جانے جانا جلوہ گاہ ہو گھر سرکار کے آستانہ سرکار کے تخت انور سرکار کے لگے ہیں رات میں سیدہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیپا آپ فرماتی ہیں حضور تخت انور پر جلوہ گر ہے ادھر پہ شہزادی اپنے ماں آ جاتی ہے کہتے خدا کی قسم اللہ جہاں سے سرکار اس قدر آپ کو فرماتے کہ جب بھی سیدہ حضور کو مل آتی حضور ان میں کھڑے ہو جائے کون ہے سبحان اللہ اور تجھے سیدہ پاک کی چاہیے کون ہے سبحان اللہ پتروں آج بندوں کو عزت کا بڑا چاہ واقعی قیامت والا دن پتہ لگ جائے گا کو سبحان اللہ آج کچھ خنزیر کے بچے یہ کہتے ہیں وہ کچھ کہتی سکتے یہ خارجی کمینے آپ مجھے کہتے ہیں پیدی نام نہ لو ذرا ہاتھ ٹلہ رکھو انہ کا ٹلہ نہیں ہو سکتا کو سبحان اللہ اور پتروں ایسا کیسے ہو سکتا ہے او جی ان کو نہ برا نہ کہ کوئی کہ سیدہ پاک کو برا
امام حسین کو باغی کے اس بدبخت کے بچے کی زبان نہ قید دیں گے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کو، جناب سیدنا فاروق اعظم پاک کو، جناب سیدنا ذوالنورین پاک کو، جناب سیدنا مولا مشکل کشاف پاک کو، جناب سیدنا امیر معاویہ سفیان پاک کو کوئی بونکے، ہم اس کو دیکھ کر برداشت کر جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. خاموش رہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. کوئی مولا حسن و حسین پاک کو باغی کہ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں، تو کتابیں پڑھی نہیں ہے یا پڑھ کر پاگل ہو گیا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں 1 کلو علم کے لیے 10 من عقل کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ، کہنا سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم ان خنزیروں کا جتنا بڑا ہی عالم سونا، جتنا بھی دیکھ لینا، سمجھ لینا جو کسی بھی ہستی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ میرے نبی پاک ہوں جانے جانا کی شان میں، یا کسی نبی رسول پاک کی شان میں، یا کسی حضور کے پیارے صحابی حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم عثمان غنی ذوالنورین مولا حیدر کرار سے لے کر سیدہ پاک مولا حسن و حسین پاک سے لے کر حضرت وحشی بن حرب تک، حضرت امیر معاویہ اور حضرت وحشی بن حرب تک کسی بھی صحابی کو یا کسی ولی اللہ کو بونکے اور اس کے پاس جتنا بھی علم ہو اسے بندہ نہ سمجھنا. خدا کی قسم یہ فقیروں کا جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں فقراء، میرے بزرگوں نے فرمایا، میرے مرشدوں نے فرمایا گستاخ جیسا مرضی بھی عالم ہو اسے انسان نہ سمجھنا، سمجھ لینا ایک گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈالا ہوا. کہنا سبحان اللہ. اتنا اس محبت کا کرینہ تو پہلے ہی ادب ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جو ادب سے گر گیا وہ ایمان سے نکل گیا. کہنا سبحان اللہ. جس کے دل میں ادب مصطفیٰ نہیں، اور سن لو پیروں کا ادب سکھاؤ. بڑے پروٹوکول دیتے ہو اپنے پیروں کو، خدا کی ذات کی قسم دو تھوڑا دیتے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں، ہم مولوی نہیں، یہ نہ سمجھنا میں پیروں کے خلاف بولنے کا، نہ تجھے پتہ ہی نہیں پیر ہوتا کیا ہے. کو سبحان اللہ. یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. صوفیاء کا قول سنانے لگا ہوں، کو سبحان اللہ. کلندروں کا قول سنانے لگا ہوں، کو سبحان اللہ. وہ صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا، فرمایا جو مرشد کامل ہوتے ہیں، کو سبحان اللہ، جو مرشد کامل ہوتے ہیں، فرمایا عام نہ سمجھنا مرشد کامل کیا ہوتے ہیں. ہر مرشد کامل جہاں کی نظر آئے جس کے شریعت مطالعہ کا متبع ہو، حضور کے عشق کا جام تجھے اس کے تن من سے جھلکتا نظر آئے، جب تجھے کامل نظر آئے. صوفیاء نے فرمایا سن لو عام نہ سمجھنا، وہ حضور ہی کی ذات اطہر کا ایک عکس ہوتا ہے. ہونا سبحان اللہ. یہ گل تھوڑے سمجھ آوے یا نہ آوے مینوں نہیں پتا، الحمدللہ ساڈے آ گئی ہے. سبحان اللہ. میں اس پر حضور کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کتے کو سمجھا دیا. اور حضور خود ہمارے محافظ ہیں. کو ہم حضور کے کتے ہیں، وہ خود مالک ہیں، ان کے ہاتھ میں ہمارا پٹا ہے. کون ہے سبحان اللہ. اور خدا دی قسم پترو لجپال پریند نوں توڑ دے نہیں، جدی باہ بھر دے ان چھوڑ دے نہیں. گل ساری سرکار. کون ہے سبحان اللہ. کسی بھی صحابی کو بونکے، ہر صحابی پر سلام ہے. کو سبحان اللہ. ہر صحابی پر درود ہے سرکار کے بعد. کو سبحان اللہ. اور جب جن کے لیے خدا کہہ دے رضی اللہ عنہ وردو عنہ، میری بات غور سے سنو. کو لبیک 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 یا رسول اللہ. سرکار جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کہ سارے صحابی جس میں نسبت سے حضور ہو گئے وہ بالا سے بالا ہوتے ہیں. اور ان حسن و حسین کے کیا کہنے. کو سبحان اللہ. کو نا سبحان اللہ. اس حسن و حسین کے کیا کہنے. مولا حسن موجود ہیں، سرکار موجود ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے ہیں. میں حسن، ارے حسین سنو، میں حسن منی وانا من الحسن، حسین منی وانا من الحسین. تمہارے لوگوں سنو، تمہارا جو شخص حسین سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی. وہ سنو، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین. سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ ترمذی کی بھی روایت ہے، سیاہ ستہ میں روایت موجود. جانے جانا علیہ السلام جلوہ گر ہے. حضور نے دعا کی، سنو، حضور نے دعا کی یا اللہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے، مولا میں بھی حسن اور حسین سے محبت کرتا
ہوں جو بھی حسن اور حسین سے محبت کرے اے میرے مولا تو بھی اس سے محبت کر لے اس کو اپنا محبوب بنا لے تو کون ہے سبحان اللہ تو پتروں صحابی بڑے ہوئے کو سبحان اللہ خدا کی قسم اہل بیت طاہر پاک کافی ہے حضور کی کون ہے سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر کا بڑا مقام ہے کو سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم کا بڑا مقام ہے ذرا غور سے بات سننا میری توجہ کی بات سمجھانے لگا ہوں سنو حضرت ذوالنورین پاک کا مقام بہت بڑا سرکار مولا علی پاک کا مقام بہت بڑا سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پاک کا مقام بہت بڑا اور سن لو سجدے کی حالت میں سرکار کی پشت پر جو سوار ہے اسی کو حسن حسین کہتے ہیں کون ہے سبحان اللہ تنویر میاں حضور سارے صحابہ کا جزوی فضیلت کمال ہے یہ جزوی فضیلت بھی میرے اماموں کی دیکھو نا سبحان کون ہے سبحان اللہ اس حسن حسین شان کے کیا کہنے ہو کسی شخص کو پیر اس کا فیض دے کسی کو سینے سے لگا کر کسی کو پردے میں چھپا کر کون ہے سبحان اللہ کسی کو دامن میں چھپا کر کسی کو قدموں میں بٹھا کر کسی کی ڈیوٹی لگا کر کسی کو زبان چسوا کر اس حسن حسین جیسے اس حسن حسین پاک مریض کا عالم کیا ہوگا خدا کی ذات کی قسم کائنات میں میرے حضور جیسا پیر نہیں میرا حسن حسین جیسا مرید نہیں یہ وہ مرید ہے جن کو سارے پیروں کے پیر میرے امام اللہ نے خود اپنی جوان چسوا کر اور ان کی چوس کر ان کو فیض عطا فرمایا کون ہے سبحان اللہ میں کہا پترا پہ نیزے تے قرآن ایمی نہیں سنایا جانتا کون ہے سبحان اللہ اسی کو تو فیض رسول کہتے ہیں ہاں اسی کو فیض بطول کہتے ہیں اور سیدہ نے پالے ہیں دے کے لوڑیاں قرآن کی کون ہے سبحان اللہ سیدہ نے پالے ہیں دے کے لوڑیاں قرآن کی نیزے پہ حسین بولا نیزے پہ قرآن بولا دیکھ حسین کی زبانی بولا سبحان اللہ اور شاعر نے بڑا نقطہ سکا پترا دیکھو آج فلمہ ڈرامے دیکھ کے یہ مقصد بھی مولا حسن حسین کا سمجھو آج کیا کرتے ہو آج تم کیا کرتے ہو فلمیں تمہارے گھر میں چل رہی میری طرف توجہ کرنی ہے غور سے توجہ کرو کو سبحان اللہ مجھے پتا مریض بندے آ پر سرکار دے عشق دا مریض بھی ہونا چاہیے نا بندے نے ہونا سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ ایک باری پھر کو سبحان اللہ یہ بات سمجھو آج ماں میں ان اپنی ماں بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں ان اپنے بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں پترو آج تمہاری گود میں بچہ ہوتا ہے تو آپ کے سامنے انڈیا کی فلم چل رہی ہوتی ہے کوئی انگریزوں کے مردار خانے دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی معاذ اللہ فحاشی کی فلمیں کوئی فحاشی کے ڈرامے کوئی لو سٹوریاں تو کوئی شب سٹوریاں خدا کی ذات کی قسم پچھتاؤ گے پترو یہ نہ سمجھو بخشش کو نہ ڈھونڈو لعنت ایسی بخشش پر جو مصطفیٰ کریم کا دل دکھا کے ملے سبحان اللہ ہونا سبحان اللہ آپ کو کہتا ہے تو کہے ہمیں کس جائے پھاڑ میں نہ علمہ بچ پھسا ملا نہ لمحے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا کو ہمیں تو بابا بلے شاہ نے یہ سکھایا ہمارے مرشید نے یہ سکھایا تم اعمال کرتے ہو نمازیں پڑھتے ہو کہ بخشے جاؤ وہ پاگل تجھے پتا کیا جب تو نے کلمہ سرکار کا پڑھا تھا بخشا تبھی گیا تھا اور تجھے اور مزے کی بات بتاؤں کونا سبحان اللہ خدا کی ذات کی قسم تو نے کلمہ نہیں بھی پڑھا تھا تو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا تیری روح بھی پیدا نہیں ہوئی تھی تیرا تصور بھی نہیں تھا خدا کی ذات کی قسم تجھے مصطفیٰ نے تب بھی بخشوا لیا تھا کونا سبحان اللہ اب یہ باتیں میں کس سے کروں ساری کرنے والی نہیں ہونی کو سبحان اللہ صبح پنڈ میں مولیاں صبح ساڈے مولیاں فتوی لا دینے کو سبحان اللہ آپ فقیر لان آپ کسی فتوی دا کونا سبحان اللہ گل ساری رک جاتے ہیں اس لیے کہ خاصا دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی اگلی باتیں میں کیا بتا دوں خدا کی قسم
چلو ایک اور بات بتاتا ہوں، کو سبحان اللہ۔ اوے علی والو جاگ کے بیٹھے ہو، کو سبحان اللہ۔ خدا کی ذات کی قسم لوگ حضور کو بیان سمجھے گے، انہیں کیا پتا جتے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان قیامت کی ہو جتا، تیری شان کا تیرے مقام نہ جیرا، تم عاشق آسری چیت بٹھا، کوئی میر آچے، کوئی بشک آچے، کیا رات کی تیرے ہی سو بٹھا، اللہ حالی گل مکاتب کی سا ہو جتا سا ہو جتا بے حد رمضان دسلا میرا دل ہماری بابا بلے شاہ سرکار جی یہ بھی سو کتھے واسدہ وقمین بولے واسدہ یہ سرکار کی بات سنوں تو حیران ہو گئے۔ سرکار کریم جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی ذات کی قسم حضور ملا علی قاری فرماتے ہوئے رحمہ آپ فرماتے لگو امام المحدثین کا قول سنو اور یاد کر لو سینے میں سجا لو۔ آپ فرماتے ہیں کائنات میں بہت سے عارفوں نے بہت سے عارفین نے اللہ کی حقیقت کو یاد کیا کہ خدا کی حقیقت کیا ہے، اور سارے عارف سارے نبی سارے رسول کبھی ہو کر حضور کی حقیقت کو تلاش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی نبی بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جان سکا۔ کون ہے سبحان اللہ؟ بس کوئی نبی کوئی رسول اس سرکار کی حقیقت کو نہ جان سکا۔ خدا کی قسم کسی نبی کو کسی رسول کو کوئی بھی حضور کی حقیقت نہ جان سکا، مگر خدا کی حقیقت کو تو جانتا ہے تو پوری خدا جانتے ہیں جس نے مصطفیٰ کو بنایا۔ کون ہے سبحان اللہ؟ اب پیچھے والے ایک باری کو گل ساری ایک باری کو سبحان اللہ۔ ان توجہ میرے الکلی دل میں گل سنا لگا کو سبحان اللہ۔ خدا کی حقیقت کو حضور جانتے ہیں کو سبحان اللہ کے پیارے جانتے ہیں۔ ایک باری میرے ال دیکھ کو سبحان اللہ۔ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لوگوں سنو آج جو بدبخت کی اولاد کہتے ہیں مردہ ہے دے نہیں سکتے، آج جڑے ہیں نا ادھر دوگلی پولیسی کرنے والے او جی انہاں نے بوڑھا نہ کو وہابیاں نو بوڑھا نہ کو شیعہ نو بوڑھا نہ کو دیوبندیاں نو بوڑھا نہ کو۔ میں نے کہا بیٹا تیرے باپ کو گالی دوں؟ سبحان اللہ کہو ذرا سبحان اللہ بول دے نہیں کون ہے سبحان اللہ؟ میں نے کہا تیرے باپ کو گالی دوں تو تجھے آگ لگ جائے، تیری ماں کو گالی دوں تو تجھے آگ لگ جائے، تیری بہن کو گالی دوں اس کی عزت کو کوئی اچھالے تو تجھے آگ لگ جائے۔ اللہ سب کی عزت محفوظ بنوائے۔ پر سنو مسلمانوں اور سنیو غیرت مند بن جاؤ، بے غیرت نہ بنو، غیرت پیدا کرو اپنے آپ میں۔ تیری ماں کو گالی دے تو تو اس سے لڑے، تیرے باپ کو گالی دے تو تو اس سے لڑے، تیری بہن کو کوئی اچھالے تو تو اس پر لڑے۔ میرے مصطفیٰ کو کوئی کتا بھونکے تو کہ خاموش ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تیری ایمان اندر کمزوری ہے، تیرا پٹا کسی شخصیت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر امام مجدد الف ثانی کو تھا نا حضور کی نسبت کو سبحان اللہ اور کو سبحان اللہ۔ قادری بھی بولے، نقش بندی بھی بولے، چشتی بھی بولے، سور وردی بھی بولے، کلندری بھی بولے، یہ بابا نقش بندیوں کا نہیں ہے، قادریوں کے پیشوا سے ہی فیض لیا ہے اس نے۔ کون سبحان اللہ؟ یہ ہم سب کا بابا ہے۔ خدا کی ذات کی قسم اگر خاموش رہنا ہوتا تو اکبر بادشاہ کتا آیا بھونکا، خدا کے بندوں بدبخت نے ملحد تھا، اس بدبخت نے دین اکبری نکال دیا، اپنا دین نکالا، بھونکا، مولا حسین میرے آقا حسین امام جدد الف ثانی پاک کو پکڑا، بڑے ظلم کیے، بڑے ستم کیے، بڑا بھونکا، کہتا تھا خاموش ہو جاؤ، بڑے انعام ملیں گے، بڑے اکرام ملیں گے، کاٹ دوں گا، گردن کٹ جائے گی، پھانسی دے دوں گا، مار دوں گا، جلا دوں گا۔ آپ نے فرمایا جلاؤ، مروا دوں گا، آپ نے مرواؤ۔ کہتا تھا یہ کو قرآن پاک اللہ کی صفت نہیں ہے۔ کون ہے سبحان اللہ؟ بدبخت کی اولاد مجدد الف ثانی کے گلے میں پٹا مدینے کی سرکار کا ہے، اس کے ہاتھ میں دامن علی المرتضی غوث اعظم دستگیر کے بابا حسن و حسین اور غوث الورا کا ہے۔ یہ نقش بندیوں کا پیشوا ہے۔ تیری ساری دنیا کی طاقت مجدد الف ثانی کا بال بھی اکھاڑ نہیں سکتا۔ کائنات کی ایک ایک طاقت آ جائے مجدد الف ثانی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بال بال بکھیر دے، مجدد الف ثانی کا بال بال یہی بولے گا جو مصطفیٰ نے درس دیا۔ یزید تھا وہ وقت کا، حسین تھے، حسینی تھے وقت کے،
حسین دوجا ہو نہیں سکتا کو سبحان سبحان اللہ میں اسے کفر سمجھتا ہوں جو کسی اور کو حسین مانے کو سبحان کون ہے سبحان اللہ وہ یزیدی تھا وقت کا اور وہ آپ حسینی تھے وقت کے سبحان تو مجدد پاک نے بتایا کوئی نحق بولے تو اس کے مقابلے میں حسینی بولتا ہے تو اس مثال کو بھی سمجھو جو کہتے ہیں ان کو برا نہ کہو وہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں حضور خدا کے نور نہیں مختار کل نہیں حاضر و ناظر نہیں حضور کو جیسے تم میں دیکھ رہے ہو ایک دوسرے کو حضور کو بھی ہم سامنے نہیں دیکھ سکتے حضور ہمیں نہیں دیکھ سکتے حضور یہاں آ نہیں سکتے پھر یہاں سے جا نہیں سکتے حضور شفا نہیں دے سکتے میں نے کہا بدبخت کی اولاد حضور جس کی طرف ایسے ترشی نگاہ فرما دے اس کے در کا کتا بھی یہ کام کر لیتا ہے سبحان اللہ جانے جانا علیہ السلام کے مقام کو تم کیا سمجھو گے اٹھاؤ بخاری آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو من رعانی فی المنامی فاسا یارانی فی الیقظتی جو حاضر ناظر دلے نہیں مانتے وہ سنے جو حاضر ناظر بدبخت نہیں مانتے وہ سنے جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا من رعانی فی المنامی فاسا یارانی فی الیقظتی جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا میں تیار ہو جائے میں خدا کا محبوب فرماتا ہوں جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا ہم کئی لوگوں نے جان کے بھی دیکھ لینا میں نے کہا کوئی مدینے میں دیکھے تو کوئی ہند میں دیکھے کوئی پاکستان میں دیکھے تو کوئی ہندوستان میں دیکھے تو کوئی ایران میں دیکھے تو کوئی شام میں دیکھے تو کوئی مصر میں دیکھے تو کوئی آفتاب میں دیکھے تو کوئی نوچک میں دیکھے تو کوئی بغداد میں دیکھے اب بتا اس کی روح تو وہی نکلی جب مدینے گیا نہیں تو حاضر ناظر آقا آئے کہ نہ آئے کون ہے سبحان اللہ اس سے آگے کیا سننا چاہتے ہو حضور کی حقیقت کو خدا کی ذات کی قسم پر صحیح سے ساتھ تم کیا سمجھو گے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھاؤ سوا اٹھاؤ بخاری آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ سنو نورانی فقد الحق نورانی فقد الحق ارے میں خدا کا محبوب تجھے خود بتا رہا ہوں جس کسی نے مجھ خدا کے محبوب میں دیکھا اس نے میرے خدا کو کون سبحان اللہ سنو تنویر بھائی خدا کی ذات کی قسم عاشق بندے ہو تجھے سننے لگا ہو کسی مولوی کے دھبے کا ڈر نہیں زندگی میں حدیث سنی ہو تو میرے خدا کی قسم گلے میں پٹا ڈالنا یہ لوگ بدبختی سرکار کے مقام کو کیا سمجھیں گے اور یہ شیعہ رافضی اگر کسی نے سنی ہو کسی شیعہ سے تو مجھے پکڑ لینا خدا کی ذات کی قسم یہ تجھے میرا علی کی شان کیا سنیں گے خارجی بھابی دیوبندی کو مانتے بھی سن علی کی شان علی کے پتے سے علی کے پتر سے جانا حضور نبی پاک نے فرمایا بڑے صحابہ سنو علی کا مرتبہ بلند ہے اگر تجھے علی کی شان سنان شریف کہتی میں تجھے اس لیے کی سناتا کہ اگر علی کی شان تجھے سنا دوں تو تم علی کو خدا کا سمجھ لو کون ہے سبحان اللہ کون ہے سبحان اللہ کون ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی نبی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی آقا کے والدین بھی جنتی سب صحابیات بھی جنتی خدا کی ذات کی قسم ہم فقیروں کی اولاد ہیں تعلق اللہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق کے لیے لگا رہے ہیں نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ اس بندے کو جس نے اس محفل میں نعرہ لگایا اور یہ بھی محبت والا بندہ ہے یہ ہوتے نا سیدھے سادھے انہوں نے پتا نہیں اللہ اسے حضور کا دیدار نصیب کون ہے سبحان اللہ خدا کی ذات کی قسم پورا چنگی طرح پتا کہ حضور کے کتے دی پرورش ایک بے باغ فقیر دی گود چ ہوئی کو سبحان اللہ جانتے ہو نا بابا رفیق شاہ کو نا
کہنا سبحان اللہ. پترو بابا روٹی شانو تسا نہیں منیا تے انہاں تانوں نایا کو سبحان اللہ. کیوں استاد جی ادھر ایسے بھی تھے جو بولتے نہیں تھے, جو مانتے نہیں تھے. بابا نے کہا پترا فقیر دا ہونا جے کوئی نہ مننے تو پھر اب آپ او دے وچ ہو کے دس دا. ہاں یہ بھی معرفت کی بات ہے, کسی کو کیا سمجھے. کہنا سبحان اللہ, کہنا سبحان اللہ, کہنا سبحان اللہ. بقیہ تم ان سے عارف و سارے جانتے ہو اچھی طرح انہیں کو سبحان اللہ. بات کسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر نہیں, مولا حسن و حسین آ نہیں سکتے, جا نہیں سکتے, ساری باتیں چھوڑو. میں تجھے بابا رفیق شاہ کی کرامت سناتا ہوں کو سبحان اللہ. اور دور تو نے کیا جانا ہے, یہ دیکھو مولانا رمضان بیٹھا کو سبحان اللہ. یہ وہ بندہ ہے جس نے بابا رفیق شاہ کو ان کی قبر کے باہر دیکھا ہے. کیوں مولانا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کہنا سبحان اللہ. وہ ان کے وصال ظاہری کے 26-25 سال کے بعد یہ مولانا محمد رمضان صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ طاری سلامہ الباری یہ بتاتے ہیں مزار کے سلام کے لیے حاضر ہیں. کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا بابا رفیق شاہ اپنے مزار کے باہر جلوہ گر. یہ آپ کے گاؤں کے اندر ایسے بندے موجود ہیں, خدا کی قسم میں قرآن اٹھا کر بتاتا ہوں, جنہوں نے بابا جی رفیق شاہ کو ان کی مزار سے باہر چلتے پھرتے دیکھا ہے. میں کہا پتہ جیسا حسن حسین دیکھ 1400 سال آواز پتر پر عالم نہ ہوئے سمجھ مجھ اس حسن حسین کا عالم تھی, اس مولا علی کا عالم کیا ہو, اس مولا کائنات کے سردار ابو بکر عمر عثمان کا عالم کیا ہوگا, اور ان کے سردار سب نبی اور رسولوں کا عالم کیا ہوگا. بتاؤ نا, سب نبی رسول ایک طرف, ساری کائنات کی ہستیاں مخلوق میں ایک طرف, میرے مصطفیٰ کی تو نالین ہی ایک طرف, حضور کی تو نالین بھی افضل. امام الانبیاء کا عالم کون کیا سمجھ سکتا ہے؟ پترو جنہوں علی سمجھ نہ آوے تو نبی کی میں آسا ہے. ہم ہیں علی والے, سنی ہی علی والے ہیں. مولا حسن و حسین کی محبت دل میں جگا لو, صدات کی محبت دل میں ڈال لو. لوگوں کے دل میں ہے حضرت ابو بکر نے مال کھا لیا, حضرت عمر نے مال کھا لیا, باغ فدق کھایا. سنو مولا علی نو مانتے ہو کو سبحان اللہ. ایک بات مجھے بتاؤ, مولا علی شیر خدا ہے کہ نہیں؟ شیر خدا وہ ہوندا جڑا کسی کو ڈرے, یا وہ ہوندا جڑا نہ ڈرے؟ کون سبحان اللہ. پھر اور سنو, میں سوچ بھی نہیں سکتا, پر دو پاسے جڑا بندہ چلے ہو کی ہوندا منافق. بات سمجھنا, تو مولا علی کائنات کو جو ماننے کا بدبخت دعویٰ کر کے سیدنا صدیق اکبر پاک کو بھونکتا ہے کہ انہوں نے باغ کھایا, حق کھایا. اہل بیت اطہار پاک کا حق کھانے والا مومن ہو سکتا ہے؟ سیدہ پاک کو دھکا دینے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ گلاں سمجھنی نہیں ہے, غور نہ. سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا حق کھا کر ان کو دھکا دے کر دروازے میں گرا کر کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ بتاؤ. یہ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا بدبخت کے بچے, مولا علی کسی کافر کا جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ تو تنویر وہی بات کو سمجھے گا. بتاؤ نا, مولا علی کسی کافر کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. جو بدبخت کی اولاد کہتے ہیں اللہ انہیں منہ جہنم میں پھینکے گا کہ حضرت ابو بکر پاک نے, حضرت عمر پاک نے حق کھایا. میں اسے ایک بات کا جواب دیتا ہوں, ساری کائنات کے شیعوں سے میرا چیلنج ہے, اس بات کا جواب دیں کہ جو اہل بیت اطہار پاک سے بغض رکھے وہ مومن ہو نہیں سکتا. سیدہ پاک ایمان ہے, جو ایمان کو دھکا دے دے, ایمان کو مکہ مار دے, وہ مومن رہ نہیں سکتا. اگر صدیق پاک نے دھکا دیا, عمر پاک نے مکہ مارا, تو مولا علی نے ان کا جنازہ کیوں پڑھا؟ اگر انہوں نے گھر اٹھایا تو مولا علی نے جنازہ کیوں پڑھا؟ مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ میرے پاس بدبخت کی لڑائی کیا میں پا سکتی ہے کہ شیعہ رافضی کسی بدبخت کی لڑائی میرے گھر سے گراج نہیں آ سکتا. سن نہ تو صدیق پاک نے حق اٹھایا, عمر پاک نے گوشہ مارا. ارے بات سن, انہوں نے اتنی دیر کے بارے اس لیے پڑھی, انہوں نے ان کو جنازہ اس لیے دے تیری جنازہ پڑھ کے بتا دے کہ علی کو ہے جس کی محبت ایمان ہے, اور جس کا جنازہ علی پڑھے اس کا نام وہ پکڑ کے علی کا بھی ایمان ہے. کون سبحان اللہ, کون سبحان اللہ. حضور مولا کائنات روایتیں حضور نے, میں ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے. میں پورے وثوق سے بات کرتا ہوں, خدا کی قسم چوک میں مجھے کھڑے کر کے کاٹ دینا اگر میں تجھے حدیث نہ دکھا سکوں. حضور کا فرمان پاک,
روایت ہے، روایت نہ ہو، روایت موجود نہ ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو، ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے، ابو بکر اور عمر کا بغض کفر ہے۔ کون ہے سبحان اللہ؟ پھر کو سبحان اللہ۔ اور سنو، اگر یہ محبت مولا کائنات کے دل میں نہ ہوتی وہ ایمان والے ہوتے اور کون نہیں ہوتے؟ پر یہ کیسے ہوتا جو خود ایمان ہے اس کے دل میں نہ ہو؟ کون ہے سبحان اللہ؟ اور سنو پترو، سرکار کریم نے وہ مولا علی بارے بھی دسیا، کہو سبحان اللہ۔ اور لوگوں سنو، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں کیسے ہوں، جسے منزل حضرت ہے، علی بھی اس کا میرا ہے، اس میں دل چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے وہ عمر ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ روح اللہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، اگر وہ مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو سن لو، اس کے دل سے علی کی محبت کی ضروری ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، تم لوگوں کے ایمان کی ایک پہچان ہوگی۔ حضور کیا؟ میں سن لو، منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا، مومن علی سے بغض رکھ نہیں سکتا۔ کون ہے سبحان اللہ؟ کیا سمجھ آئی؟ ابو بکر پاک عمر پاک کے دل میں مولا علی کی محبت تھی تو وہ مومن ٹھہرے، سیدہ پاک کی محبت تھی تو وہ مومن ٹھہرے، جبھی تو مولا علی نے ان کا جنازہ پڑھا تھا۔ کون ہے سبحان اللہ؟ اور سمجھ لگی مولا علی پاک کے دل میں، اب مولا علی پاک کے دل میں ابھی بکر و عمر کی محبت تھی، تبھی تو مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تبھی تو ان کی بیعت کی۔ شیعوں کی موت پر کتابوں سے میں نہج البلاغہ کی شرح پڑھو، ان کی کتابیں اٹھاؤ، ایک نہیں میں آپ کو ان کی کئی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں، آؤ میرے پاس خدا کی قسم۔ انہوں نے خود لکھا مولا کائنات نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی، مولا کائنات پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک، سیدنا فاروق اعظم پاک کی بیعت کی، اور اپنی ساری زندگی میں پوری شیعت کو چیلنج ہے کوئی بندہ ثابت کر کے دکھائے کہ مولا کائنات نے اپنی ساری زندگی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بیعت توڑی ہو۔ آپ بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ ایسے ایسے ڈرتے ہوئے کر لی تو پھر علی نہیں، بیٹا ڈرے تو علی نہیں، او نا سبحان اللہ، ڈر ہے تو علی نہیں، علی ہے تو ڈر نہیں، او نا سبحان اللہ۔ اور مولا کائنات پاک نے خود فرمایا ہے، فتاوی رضاویہ میں میرے پاس حوالہ موجود، خدا کی قسم نشان لگا پڑا ہے، آؤ مائی کے لالو دکھان کے لیے تیار ہوں، کو سبحان اللہ، کون ہے سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے فرمایا میں علی میرے پاس ایک زرہ بھی ہو، ایک تلوار بھی ہو، فرمایا میرا حق کوئی کھائے کائنات ساری ایک طرف ہو، حق کو علی کا، فرمایا علی اکیلے ہی لڑنے کے لیے کافی ہے، کون ہے سبحان اللہ۔ میں اپنے حق کے لیے میں علی لڑوں گا۔ بتاؤ سیدہ پاک کا حق مولا علی پاک کا حق نہیں؟ مولا علی پاک حضور کی اہل بیت طاہرہ پاک نہیں؟ پھر باقی فتح کا آپ کا حق نہ ہوتا؟ سمجھ آئی کہ حق جو تھا وہی صدیق نے دیا۔ اور ایک اور بات اس پر عرض کر دوں، آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں، آپ کے محلے میں بھی کوئی غلاظت آتی ہے، بچوں پترو ایک کڑیاں آلیاں کو بچو سنیو تانو کی ہو گیا تاڑی عقل تے پڑھ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کڑے پان تو منع فرمایا لوہے دے، چاندی دا کڑا بھی نہیں پا سکتے، سونے دا بھی نہیں پا سکتے۔ آج حضور کلندر پاک سے لائیں، وہ کسی بدبخت کی اولاد کلندر پاک کے در سے، کلندر پاک کے در سے کوئی شراب لے آئے تو پی لے گا، کلندر پاک کے در سے کوئی بنگ لے آئے تو پی لے گا، کلندر پاک کے در سے کوئی خنزیر لے آئے تو گھر میں رکھ کے اس کا گوشت کر کے کھائے گا؟ کلندر پاک نے تو خود منع فرمایا ہے۔ اٹھاؤ فقہ خدا کی قسم، بہار شریعت اٹھاؤ، وہی فقہ جو کلندر پاک کی طرز پر لکھی ہے، خدا کی قسم اس میں مسئلہ فتاوی رضاویہ اٹھاؤ، امام اہل سنت نے کلندر پاک کے فیض سے لکھا اور مسئلہ لکھا، جس کے ہاتھ کے اندر یا بازو کے اندر یا اس کے پاؤں کے اندر یا گلے کے اندر کوئی کڑا ہو، کوئی زنجیر ہو، کوئی انگوٹھی ہو جو چاندی کی 4.5 ماسے یا اس سے زیادہ کی ہو، یا حروف مقطعات والی انگوٹھی اس سے بڑھ کر ہو یا نگ والی بھی بڑھ کے ہو، فرمایا اس نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کون ہے سبحان اللہ؟ پترو اتھے کڑا نہ پاؤ، اتھے تے پیراں جی کڑے پانا کچھ نہیں ہوندا،
حضور دا پٹا عشق دے وچ گل وچ پا لو پھر پتہ چلے گا سبحان اللہ۔ تو میرا بیٹا اس بات کو سمجھو نوجوانوں، یہ کڑے وغیرہ اٹھاؤ، کیا فیشن ہے پترو یہ آپ کے لیے؟ جانے جانا علیہ السلام نے ان زیورات کو پہننے والے کے لیے فرمایا جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ بن کے تمہارے یہ زیور تمہارے گلوں میں، تمہارے پاؤں میں، تمہارے بازوؤں میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ تم کون سا دین بیان کرتے ہو؟ کیا اس دین کے لیے مولا حسن و حسین پاک نے قربانیاں دی ہیں؟ وہ بدبختوں نہیں، اسی دین پاک کو جو بگاڑ کر یزید نے پیش کیا، جو تجھے شیعہ لوگ سکھاتے ہیں، اسی بگاڑ کو ختم کر کے دین حسین، میرے دین مصطفیٰ مولا حسین نے پیش کیا، عطا کیا۔ انہوں نے نماز کے لیے گردن کٹوائی، نانا جان کے لیے گردن کٹوائی، قرآن پاک کے لیے گردن کٹوائی، ماں باپ کا ادب سکھانے کے لیے گردن کٹوائی، انہوں نے زنا کو روکنے کے لیے گردن کٹوائی، شراب کو روکنے کے لیے گردن کٹوائی، یہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، یہی اس وقت ناچ رقص دیکھتا تھا یزید، اسی کو روکنے کے لیے تو مولا حسین کربلا میں آئے تھے۔ آج مسلمانوں تم فلم دیتے، تیری غیرت مر گئی مسلمان، اور تیری غیرت کہاں گئی؟ تو بے غیرت ہو گیا، سارا گھر تیرے گھر میں فلمیں چلے، ڈرامے چلے، نماز کا وقت ہے تو سو جائے، رات ساری فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، یوٹیوب پر تو بیان دیکھے، لوگوں کی گانے باز دیکھے، ڈانس دیکھے، طرح طرح کی عورتوں کے، بے پردہ عورتوں کے، نامحرموں کے گانے سنے، صبح کو فجر کا وقت آ جائے سو جائے۔ پہلے تیرا دیکھنا بے غیرتی، پھر نماز چھوڑنا بے غیرتی، تیری غیرت کو مسلمان کیا ہو گیا؟ ایسے تو حسینی کہلواتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو سویا رہتا ہے، قرآن تجھے صحیح سے پڑھنا نہ آئے، سارا دن تو فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کسی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ بیٹا جانے جانا نے فرمایا زنا قرضہ ہے جو ادا کرنا ہی پڑے گا، توبہ کر خدا سے، عذاب کو آواز نہ دے، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ڈر خدا کے خوف سے، خدا کی قسم ہم ایسے بندے ہی نہیں ہیں تجھے عذابوں سے ڈرائیں۔ میں تجھے یہ بات سمجھاتا ہوں، سرکار کئیوں سے منہ موڑا ہے، سرکار نے کئیوں سے، انہی اعمال کی وجہ سے حضور نے فرمایا میرا دل مبارک دکھتا ہے جب تمہاری بدعمالیاں میری خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، میرا دل مبارک خوش ہوتا ہے جب تمہاری نیکیاں میری خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو آج کس منہ سے تو کسی کی بیٹی کے ساتھ فون پر باتیں کرتا ہے؟ ساری رات نیٹ کا پیکج لگا کر تو غیر محرم عورتوں سے باتیں کرے، فون پر کالے کرے، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی سے بات کرے، یا فلم ڈرامے میں دیکھے، تو بات ایک ہی ہے، بیٹے بیٹی تیرے بھی ہوگی، پتر ماں تیری بھی ہے، بہن تیرے بھی گھر میں ہے۔ جانا نے فرمایا روایتوں کی شرح میں ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پتر جیسی تو کرے گا ویسی بننی پڑے گی۔ پھر روتا ہے ایسا ہو گیا تو نہ کسی کو دیکھ کوئی تیری کو بھی نہ دیکھے گا، کوئی سبحان، نہ کسی کی کو چھیڑ کوئی تیری کو بھی نہ چھیڑے گا۔ یہ بات شرم کی باتیں آج کرتے نہیں، حیا کرو مسلمانوں، غیرت کرو، ماں باپ کے آگے اتنی زبان چلاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بے غیرت ٹکے کی عورت نہیں، وہ چکلے کی عورت جسے تو ساری رات منت سماجس کے ساتھ مناتا ہے، وہ روٹ جائے پھولوں کے گلدستے لے کر جاتا ہے، مٹھائیوں کے ڈبے لیتا ہے، زیورات بناتا ہے، بے حیا، تجھے حیا نہیں آتا؟ غیرت مر گئی؟ ماں جب تجھے کوئی کام کہتی ہے تو آگے سے زبان چلاتا ہے، ماں کو گالیاں دیتا ہے، بھونکتا ہے، بے غیرت ماں نماز کے لیے اٹھائے تو بکواس کرتا ہے، سویا رہتا ہے۔ حیا تیرا کدھر گیا؟ مومن ہے تو، حسینی ہے، بتا تو حیدری ہے، بتا تو صدیقی ہے، بتا نا کیا تو مصطفی ہے؟ غیروں کی عورتوں کے سامنے تو جی کرے، اس کو بڑے ادب سے دیکھے، اس کو گلدستے دے کر منائے، اس کو بیلنس کروائے، جب ماں کی باری آئے تو اس کے بھی چھین کے لے جاتا ہے، زبان چلاتا ہے، باپ کے سامنے تیرا ادب کہا جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ ساری دیاری ادب کے ساتھ رہتا ہے، دوستوں کی محفل میں جائے تو خوش رہتا ہے، باپ کے سامنے آئے تو تیرے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں۔ سن خدا کی قسم، مولا حسین نے جو دین دیا وہ دین سن۔ جانا علیہ السلام، آپ کے نانا جان علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، آپ نے باپ کا ادب بیان فرمایا،
وہ باپ کی رضا خدا کی رضا ہے. ایک صحابی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگرچہ باپ ظلم ہی کرے, فرمایا ہاں ظلم ہی کرے. حضور نے پھر حضور اگر ظلم کرے پھر بھی ادب, فرمایا نہیں بول سکتا پھر بھی ادب. عرض کی حضور اگرچہ ظلم ہی کرے, میں ہاں ظلم بھی کرے تیرے پہ لازم ہے تو باپ کا ادب کر. کون ہے سبحان اللہ. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام, وہاں لوگ سنو لوگو تیری جنت تیری ماں تیرے باپ کے قدموں تلے ہے. آپ نے ارشاد میں سنو, ارے میری امتی سن, یہ دین حسین پاک ہے, یہ حسین پاک کے نانا کا دین ہے. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو, خدا کی ذات کی قسم میری طرف توجہ کرو منڈیو, گل غور نہ سنو, یہ دوستوں کی یاریاں کام نہ آئے گی, یہ چکلے کی عورتوں کے ساتھ کالے کام نہ آئے گی. جو بے حیا آج ماں کو دھوکہ دے کر باپ کو دھوکہ دے کر تجھ سے بات کرتی ہے, تیرے سامنے آ گئی, وہ تیری کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ ماں جو تجھے گیلے سے سوکھے پر کرتی ہے اس کی عظمت سن. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو, اگر چاہتے ہو تم میرے حوض کوثر پر آؤ اور تم مجھے خوش پاؤ میرے ید اللہ والے ہاتھوں سے آب کوثر پیو, تو پھر ایسا کرو جب دنیا سے آنا اس حال میں مار کے آنا کہ تیری ماں اور تیرا باپ تم پر خوش ہو. جانے جانا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسنین کریم پاک کے نانا جان نے فرمایا لوگوں سنو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو, اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن مجھ مصطفیٰ کے پڑوس میں رہو, میرے ساتھ رہو, تو پھر ایسا کرنا جب دنیا سے تمہارا انتقال ہو تو اس حال میں ہو کہ تیرے ماں باپ تم پر خوش اور راضی. کون ہے سبحان اللہ. آقا حضور نے فرمایا باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے, باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے. آج تو گالیاں دیتا ہے, آج بات نہیں مانتا. شرم کرو مسلمانوں, حیا کرو, اور نماز چھوڑنے والے بھی سن لو, خدا کی ذات کی قسم. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبت اور عشق کے دعوے کرتے ہو تو یہ جان لینا سرکار کی محبت جانا پاک نے ارشاد فرمایا لوگ سنو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. آج 5 وقت اذان آتی ہے تو نماز نہیں پڑھتا. سائیاں نے فرمایا سنو, جس کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اس میں داخل ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر, آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی ذات کی قسم, آج میں آپ کو ایک واقعہ پڑھا وہ سناتا ہوں بزرگوں کو. سبحان اللہ. ایک بچی تھی جوان, نمازیں پڑھتی تھی, اچھی تھی, نیک تھی, اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتی تھی, مگر کبھی کبھی جان کے قضا کر دیتی تھی. کبھی کبھی کوئی نماز قضا کر دیتی تھی, کبھی کبھی کوئی. جب اس کا انتقال ہوا چہرے پر کپڑا ڈال دیا گیا, لوگ روئے, ماں روئی, باپ روئے, بہن بھائی روئے, رشتہ دار روئے. جب غسل کا وقت قریب آیا لوگوں نے جا کر خدا کی ذات کی قسم اس بچی کے چہرے سے کپڑا اٹھایا. جب اٹھایا تو دیکھا ایک سانپ اس کے چہرے پر مسلط ہے, اس کے چہرے پر مسلط ہے سانپ. اب جب دیکھا تو لوگ ڈرے, بھاگے, چیخیں ماری. اس کے باپ نے دیکھا, رک گئے. اس کا باپ اس سانپ سے مخاطب ہوا, اللہ کا نیک بندی تھا, مخاطب ہوا, فرمایا اے خدا کی مخلوق میں جانتا ہوں. لوگوں نے کہا اسے مار دو مار دو. اس نے کہا یہ مرنے والا نہیں ہے, جو خدا کا بھیجا اسے کون مارے. سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا نہ کرے. میرے آقا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سنو, اس باپ نے کہا یہ مرنے والا نہیں ہٹے گا, یہ خدا کا عذاب ہے, میں جانتا ہوں. وہ مخاطب ہوئے اس خدا کی مخلوق سے, سانپ سے مخاطب ہو گیا, اللہ کے مخلوق میں جانتا ہوں تو خدا کا بھیجا ہے اور تو خدا کے حکم سے ہے, پر بات یہ ہے ہم بھی اس کے محبوب کے قیدی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم بھی اس کے محبوب کے باندھے ہوئے ہیں.
ہمیں بھی حضور کی شریعت مطہرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی گرہ ہے، ہمیں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پاک ہے، ہم نے اس کو سنت کے مطابق غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، دفن دینا ہے۔ ہمیں اپنا کام کر لیتے ہیں، تو اپنا کام کر لے۔ سبحان اللہ۔ کہتے رابی اس نے یہ بات کہی، خدا کی قسم سانپ پڑا، گھر کے ایک کونے میں جا کر لگ پڑا۔ لوگوں نے غسل دیا، ماں بہنوں نے سارے کام کیے، کفن دیا۔ اب جیسے کفن باندھ رہے ہیں دے کے رٹ، فوراً وہ سانپ آ کر پھر مسلط۔ لوگوں نے دفن ہو گیا، معاملات ہو گئے، دعائیں کی، آ گئی یہاں سے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سنے ہو، او صدیقیوں، فاروقیوں، عثمانیوں، حیدریوں، فاطمیوں، حسنیوں، حسینیوں سنے ہو، قادریوں سنو، نقشبندیوں، چشتیوں، سروردیوں، کلندریوں سنو، رفیقی بھی سنن تے اتاری بھی سنن کو سبحان اللہ، سارے سنن۔ اس شخص سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے بندے یہ معاملہ کیا تھا کہ اللہ عز و جل کی راز پشیدہ ہیں یہ عذاب والے، یہ ادھر اظہار ہو گیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے، کون سا ایسا برا عمل کرتے؟ اس نے کہا بچی بہت اچھی تھی، ایک تھی، معاملات ٹھیک تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف یہ تھی کبھی کبھی نماز میں سستی کرتی تھی، قضا کر دی۔ خدا کے بندوں سچی توبہ کر، تو آج تجھے دنیا والے تجھے بلاتے ہیں تو بھاگ کر جاتا ہے، 5 وقت موزن حضور کا غلام کوئی عاشق تجھے بلاتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے۔ مسلمان یہ وقت تجھے ایسا دور بھگائے گا کہ ایک وقت جب پھر رحمت تجھ سے دور بھاگ جائے گی تو عذابوں میں پھنس جائے گا۔ تو خدا کے خوف سے ابھی توبہ کر لے، اللہ تجھے ہدایت نصیب فرمائے۔ توبہ کر لے کہ دروازے ہر وقت کھلے ہیں، موت سے پہلے توبہ کر لو۔ جو موت سے پہلے توبہ کر لے، اور یہ نہ سمجھو کہ وقت ہے، خدا کی قسم دیکھتے نہیں یکدم کون سا مسلمان کبھی کہاں چلے جاتا، اور یہ بھی نہ سمجھو موت کے وقت کر کے توبہ بخشے بھی گئے پر سرکار دا قرب ملنا نہیں، کہ سرکار چاند تے میرے ساتھ ہے۔ دنیا حضور کی سنت کے مطابق گزارو۔ حضور پاک جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھے مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھے مصطفیٰ سے محبت کی وہ قیامت میں بھی جنت میں بھی میری ساتھ ہے۔ اللہ 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 اللہ